السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ. اس وقت آپ درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں. آج سردار اختر جان مینگل نے ایک پریس کانفرنس کی، ساتھ میں قاسم رونجا صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی. استعفیٰ آ گیا قاسم رونجا صاحب کا، اور اس کے بعد رات کے پہلے پہر پہ قاسم رونجا صاحب کے بیٹے نے میڈیا سے بات کی. یہ تمام سیاسی جو تناظر ہے نا بی ایم پی کا، اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن آگے بڑھنے سے قبل ہمیں آپ نے سبسکرائب کرنا ہے، اپنا فیڈ بیک دینا ہے، گھنٹی کا بٹن دبانا ہے، ویڈیو لائک اور شیئر کرنا ہے. اچھا جی، سب سے پہلے نا میں آپ کو آوازیں سناؤں گا. ایک سردار اختر جان مینگل کی ہے، اس کے بعد قاسم رونجا صاحب. ان دونوں کی آوازیں آپ سنیں، اس کے بعد سٹارٹ لیتے ہیں. اب ہم وہ سیاست کریں گے جو وہ شاید ہمیں اس پر مجبور کر رہے ہیں. ہم بین الاقوامی ان اداروں میں جائیں گے، بلوچستان میں ہونے والی ان زیادتیوں کا تذکرہ کریں گے، کیونکہ یہ راستہ انہوں نے خود ہمیں دکھایا ہے. ہم بلوچستان کے لوگوں میں جائیں گے اور ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے غلطیاں کی، اس پارلیمنٹ میں جا کے اپنا وقت ضائع کیا، آپ لوگوں کا وقت ضائع کیا. اور اس سے ملا ہمیں کیا ہے؟ یہ کچھ ملا کہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والی خواتین کو جب اٹھا کے لے جائے کہ اپنی اس کی مرضی کے برعکس اس کو ووٹ دلایا جاتا ہے، تو پھر بھی ہم اس پارلیمنٹ میں بیٹھے. کل مجھے بھی ہاتھ پیر باندھ کے اگر اٹھایا جائے، اور انسان بڑی کمزور چیز ہوتی ہے اور یہ ماشاءاللہ طاقتور ہے، کوئی ایسی بلیک میل کر کے مجھے کہیں جی آپ کسی کو ووٹ دیں یا کسی کے خلاف عدم اعتماد کریں، تو میں پھر لوگوں کے سامنے تو منہ دکھانے کی کیا. آج مجھے پارٹی کے سربراہ نے اور ان کے کارکنوں نے، جو ایم پی ہیں، کچھ 2-3 ایم پی اور ان سب نے لے جا کے سینیٹ میں ایک پریس کانفرنس زبردستی کروائی مجھ سے، اور وہ ٹوٹل فیبریکیٹڈ جھوٹ اور اس پہ مبنی ہے. اور یہ زبردستی کے الفاظ تھے جو آگے لکھے ہوئے تھے کہ مجھے گھر سے اٹھایا گیا یا کیا کیا، اور یہ سارے مچھر یہ سب کچھ انہوں نے لکھ کے آگے مجھے رکھے ہوئے تھے، وہ میں پڑھ رہا تھا. تو یہ ایک ٹوٹل جھوٹ اور فیبریکیٹڈ ہے. میں گھر پہ ہی موجود تھا 15 دن سے، گھر پہ کوئی ایسا بات ہے ہی نہیں جو یہ کہلوائی گئی ہے مجھ سے. تو اب میں اس کی تردید کرتا ہوں، بھرپور تردید کرتا ہوں کہ یہ اس کو مہربانی کر کے آپ میڈیا میں دوبارہ اس کو صحیح کرو. دیکھیں، پہلا جو سردار اختر جان مینگل صاحب کہہ رہے ہیں نا، وہ سب کو پتہ ہے جی. آج پریس کانفرنس ہوئی، اور اس پریس کانفرنس سے پہلے قاسم رونجا صاحب نے سینٹ کی اپنی نشست سے استعفیٰ دے دیا. اس کے بعد مشترکہ طور پر قاسم رونجا صاحب نے اپنے قائد سردار اختر جان مینگل کے ساتھ بڑے میڈیا میں آ کر کہا کہ 6 دن مجھے کہیں خفیہ مقام پہ رکھا گیا، 2 ٹائم انہوں نے وہ جو ڈائلسس ہونا تھا وہ کروا دیا، مچھروں نے کاٹ لی اور ملیریا ہو گیا، اور زوراور لوگ آئے تھے، انہوں نے مطلب ایک اشارتاً اپنی باتیں کہہ دی. صدر اختر جان مینگل نے اس کے بعد پریس کانفرنس بھی کی. پریس کانفرنس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ اب ہم اپنا جو سیاست کا دائرہ ہے یا رخ ہے اس کو ہم چینج کرنے جا رہے ہیں. اور یہ جو صورتحال انہوں نے اشارہ دیا کہ جو صورتحال ہوئی ہے 26ویں ترمیم سے متعلق ان کی پارٹی کے ساتھ، وہ تقریباً انہوں نے کہا کہ ناقابل برداشت ہے، اور انٹرنیشنل اداروں میں بھی وہ جائیں گے. اور یہ راستہ ان کے بقول کہ ہمیں دوسروں نے دکھایا ہے، ہم جائیں گے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو ینگسٹر ہیں، بلوچ ینگ جو ہے، یوتھ جو ہے، ان کے ساتھ مل کے میں سیاست کروں گا. اگر ان باتوں کا آپ تناظر دیکھیں تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ سردار اختر جان مینگل جو پارلیمانی سیاست ہے اس سے تقریباً اشارتاً وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں پاکستان کی جو پارلیمانی سیاست ہے اس سے میں کنارہ کش ہونے جا رہا ہوں. اور ویسے بھی اس وقت اگر دیکھا جائے بی ایم پی کے پاس صوبائی اسمبلی کی ایک نشست ہے بلوچستان اسمبلی میں، چونکہ سینٹ اور قومی اسمبلی کی جو نشستیں تھیں اس سے تقریباً بی ایم پی نے استعفیٰ دیا ہے. سردار اختر جان مینگل نے سے قبل استعفیٰ دیا تھا قومی اسمبلی کی نشست سے. آج قاسم رونجا صاحب نے بھی استعفیٰ دے دیا. تو یوں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سینٹ میں اور قومی اسمبلی کے اندر
بی ایم پی مینگل کی اس وقت کوئی نمائندگی نہیں ہے، صوبائی اسمبلی میں ایک ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب نمائندگی نہیں ہے تو انہوں نے ابھی شاید بلوچستان کا رخ کرنا ہے، یہاں پہ سیاسی مومنٹم بنانی ہے، احتجاجی تحریک چلانے ہیں، یا تو یہ سب کچھ کریں گے وہ۔ دوسرا یہ کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم انٹرنیشنل اداروں میں جائیں گے، تو انٹرنیشنل ادارے مطلب یو این وغیرہ میں، تو ممکن ہے کہ وہاں پہ کوئی درخواست وغیرہ کر لیں۔ دیکھیں میرے خیال میں پہلی بار نہیں ہے کہ بی ایم پی نے استعفیٰ دیا ہے پارلیمنٹ سے۔ اس سے پہلے 2006 میں بی ایم پی نے استعفیٰ دیا تھا قومی اسمبلی، سینیٹ اور صوبائی اسمبلیوں سے۔ وہ دور تھا جب نواب اکبر خان بگٹی کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا، جنرل پرویز مشرف کا دور تھا۔ میں کل آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ اس تمام صورتحال میں جب بی ایم پی ایک فیصلہ کر گئی پارلیمنٹ سے باہر جانے کا، استعفیٰ دینے کا اور احتجاج کرنے کا، تو اس ٹائم اس وقت کے ایک سینیٹر تھے ثنا بلوچ صاحب، انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا۔ اور یہ بھی میں آپ کو یاد دہانی کرا دوں کہ اس ٹائم سردار عطا اللہ خان مینگل مرحوم کے ترجمان ڈکلیئر ہوئے تھے ان کی طرف سے، ثنا بلوچ صاحب۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میڈیا کے سامنے بہتر طور پر بی ایم پی کا موقف پیش کر سکتے تھے، صحافیوں کے تند و تیز سوالوں کا ڈپلومیٹک جواب بھی دے سکتے تھے۔ ظاہر ان کے اندر بات کرنے کی ایک کوالٹی موجود ہے، وہ اب تک بھی ہے۔ تو اعتبار کر کے سردار عطا اللہ خان مینگل نے ثنا بلوچ صاحب پہ انہوں نے ان کو اپنا ترجمان بنا دیا۔ لیکن اس بھروسے پہ ثنا بلوچ صاحب کتنا پورا اتر سکے وہ ہم تو عرض کر چکے ہیں۔ یہ بی ایم پی کی جو لیڈرشپ ہے ان کو رہ علاج کرنا چاہیے۔ اور ساتھ میں یہ جو پورا ایپیسوڈ ابھی ہو گیا یہ 26ویں ترمیم میں، اس میں آپ کو دیکھیں ثنا بلوچ صاحب کہیں پہ نظر نہیں آئیں گے۔ اس میں آپ کو وہی اختر لانگو صاحب، باقی ترین صاحب ہیں ہمارے، وہ اور کچھ اور جو ان کے واقعی ساتھی ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ باقی یہ جو پارلیمنٹ میں رہے ہیں زیادہ تر، اس میں امل کلمتی صاحب بھی نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ کسی بھی پارٹی کا جو سرمایہ ہوتا ہے وہ کمیٹڈ لوگ ہوتے ہیں۔ بلوچی میں ایک کہاوت ہے کہ شادی میں تو ہر کوئی آ جاتا ہے، غمخوار وہی ہوگا جو آپ کی کسی غم میں شریک ہو۔ تو بی ایم پی اس وقت ایک مشکل دور سے گزر رہی ہے، اور اس مشکل دور میں جو اسکرین میں آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں شاید وہی لوگ وفادار ہوں۔ ہم جب بات کرتے ہیں تو دوست ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو ڈپلومیسی بھی جانتے ہیں، اچھی باتیں بھی کر سکتے ہیں، وہ اس وقت سردار اختر جان مینگل کے دائیں بائیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ بہرحال ایک بہت لمبی بات ہوگی کہ کون ٹھیک کون غلط، وہ بی ایم پی نے اپنا فیصلہ خود کرنا ہے اپنے لوگوں کے بارے میں۔ لیکن قاسم رونجا صاحب اس وقت میرے خیال میں کوئی 80 کے قریب ان کی عمر ہوگی، انہوں نے استعفیٰ دے دیا اپنے سینٹ کے نشست سے۔ اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ قاسم رونجا صاحب کو یہ استعفیٰ 26ویں ترمیم سے 1 گھنٹہ پہلے دینا چاہیے تھا۔ اس سے قاسم رونجا صاحب چونکہ ایک بزرگ شخصیت ہیں، قابل احترام ہیں، اور بلوچستان کا ہر سیاسی شخصیت ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن سیاسی حوالے سے غلطی کر گئے ہیں جی۔ ابھی یہ غلطی جان بوجھ کر ہوئی، یہ غلطی سے ہوئی، یہ باتیں ڈکی چھپی نہیں مطلب ان کو چھپایا نہیں جا سکتا، باتیں نکل جاتی ہیں۔ دیکھیں یہ سینٹ کی جو نشست ہے اخلاقی طور پر یہ بی ایم پی کی امانت ہے پارٹی کی۔ جب ایک پارٹی کے قائد نے جب آپ کو ایک ہدایت جاری کر دی کہ ہم نے مخالفت میں ووٹ دینا ہے یا ووٹ ہی نہیں دینا، تو اخلاقاً، کیونکہ ہم کہتے ہیں نا بلوچستان والے ہم روایت پسند ہیں، ہم قبائلی لوگ ہیں، ہم اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں نا، تو روایت بھی یہی کہتا ہے، اخلاقیات بھی یہی کہتی ہے، آپ کا وہ جو امانت ہے وہ بھی یہی کہتا ہے لوٹانے کا، کہ آپ اپنی امانت سینٹ کے نشست کی امانت اس 26ویں ترمیم کے 1 گھنٹہ پہلے، زیادہ دیر بھی نہیں، 1 گھنٹہ پہلے آپ جا کے اپنے قائد، اپنے پارٹی کے لیڈر کے حوالے کر دیتے کہ جی یہ میرا استعفیٰ ہے، آپ اس کو چاہے جا کے جمع کرنا چاہیں جا کے جمع کر لیں، اپنے پاس رکھنا ہے اپنے پاس رکھ لیں۔ لیکن ہوا ایسا نہیں۔ اس کے بعد میڈیا میں آ کے جی کہنا کہ جی مجھے 6 دن یرغمال رکھا گیا اور میں مجبور تھا، یہ مجبوری ابھی بہت
قابل قبول ہوگی. رہی بات خاتون ممبر کی سینٹ کی، وہ تو میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں. یہ 2022 میں جو سینیٹر بنی تب بھی وہ جو شرائط وغیرہ جو بھی ہیں، جو ایگریمنٹ تھا، تب بھی مشکوک تھا، معاملات مشکوک تھے. اللہ بھلا کرے ڈاکٹر جہاں صاحب جمال دینی صاحب کا بڑی جلد بازی میں انہوں نے شاہ صاحب سے، احسان شاہ صاحب سے ملاقات کی، بڑی جلدی میں ایگریمنٹ کروایا، تمام چیزیں کیں. پھر اپنے قائد سردار اختر جان مینگل کو بلایا، یہی کوئٹہ کے ایم پی ہاسٹل میں پریس کانفرنس ہوئی. اللہ خیر صلی اللہ. 2022 ابھی 2024 2 سال گزر گئے. ان 2 سالوں میں نسیمہ احسان شاہ صاحبہ نے بی ایم پی جوائن نہیں کی. سمجھ جانا چاہیے وہ آج بھی آزاد حیثیت سے سینٹ کے ممبر ہیں. یہ بی ایم پی کی قیادت کو بھی پتہ تھا، بی ایم پی کے ورکرز کو بھی پتہ تھا، اور نسیمہ بی بی کی کو خود بھی پتہ تھا. تب کوئی بات نہیں ہو. جب بھی ہم اس طرح کسی مجلس میں کسی دوست سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں کوئی ایشو نہیں ہے جی، وہ بی ایم پی کا ایسا ہے. آج میرے بی ایم پی کے چند دوستوں سے بات ہوئی تھی آج، تب بھی وہ کہہ رہے تھے نہیں جی بی بی صاحبہ جو ہیں ہمارے رکن ہیں. آپ اندازہ لگا لیں، انہوں نے استعفیٰ نہیں دی اور دیں گی بھی نہیں. میرا جو ذاتی خیال ہے، ممکن ہے میں غلط ہو جاؤں، کل جا کے وہ اپنا استعفیٰ پیش کریں، لیکن اخلاقاً ایک نشست بھی بی ایم پی کی امانت ہے جو خاتون ممبر کے پاس اس وقت موجود ہیں. برحال اخلاقیات ہوتے ہیں، سیاسی اخلاقیات ہوتے ہیں. امانت لوٹانے کی یا اقدار کی یا روایت کی، جو بھی آپ کہیں، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. قاسم رونجا صاحب چونکہ پرانے لوگوں میں شامل ہوتے ہیں تو شاید انہوں نے آخری ٹائم میں ریئلائز کیا کہ ماضی میں 2 دن پہلے غلطی ہو گئی، اس غلطی کو کسی حد تک ایک پردہ ڈالا جائے اور وہ امانت واپس کی جائے. لیکن یہ امانت میرا خیال ہے کہ سردار اختر جان مینگل کو قبول نہیں کرنا چاہیے تھا. چلیں کر لی جا رہے کہ ان کے پاس امانت ہے، چلیں ٹھیک ہے، سب کچھ ہو گیا. یار اس میں پھر آ کے اس پریس کانفرنس کے 2 گھنٹے کے بعد یا تو قاسم رونجا صاحب کو یہ پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے تھی، اپنا استعفیٰ جا کے جمع کرنا چاہیے تھا اپنے قیادت کے سامنے، یا میڈیا میں جو انہوں نے دوبارہ اس کی تردید کی، سب کچھ کی ہے، وہ اس پہ روک دینا چاہیے تھا. ابھی یہ کہنا یار کہ اسلام آباد دارالحکومت پارلیمنٹ کے سامنے جو باقی لاجز بنے ہیں ایم این ایز وغیرہ کی، اس کے سامنے سردار اختر مینگل نے غمال بنایا، اغوا کر کے لا کے میڈیا کے سامنے کھڑا کیا، زبردستی کہا یار یہ بولو. ممکن ہے یہ کوئی وڈ کا علاقہ تھا، اسلام آباد کوئی وڈ بن گیا ہے کہ سردار اختر مینگل اتنا باثر ہو گئے ہیں اسلام آباد کے اندر کہ وہ ایک سینیٹر کو گھسیٹتے ہیں، اٹھاتے ہیں، میڈیا کے سامنے لاتے ہیں، ان سے پریس کانفرنس کرواتے ہیں اور زبردستی ہو رہا ہے سب کچھ. اسے دیکھیں ایک سبق ملنا چاہیے بی ایم پی کے دوستوں سے. میں شاید اتنی ہماری اوقات نہ ہو کہ ہم بڑے لوگوں کو مخاطب ہوں، اور باقی نیشنل پارٹی ہو یا یہ جو پولیٹیکل پارٹیاں جو اپنے آپ کو اصولی عوامی جماعتیں کہتی ہیں، جب تک ورکر کو عزت نہیں دو گے، کمیٹڈ لوگوں کو آگے نہیں آنے دو گے، جب سرمایہ داروں پہ انحصار کرو گے تو یہ دن دیکھنے پڑیں گے. ایسا نہیں ہے کہ صرف بی ایم پی کے لوگوں نے بغاوت کی ہے، اس سے پہلے بغاوتیں ہوتی رہی ہیں اور بلوچستان کے سیاستدان ان بغاوتوں میں بدنام ہیں اور وہ اس کو اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں. خواہ وہ نون لیگ میں ہوئے ہوں، باپ میں ہوئے ہوں، نیشنل پارٹی میں ہوئے ہوں، پشتونخوا میں ہوئے ہوں یا بی ایم پی کا. لین وہی ہے، انحصار کرو گے سرمایہ داروں پر جن کے پاس سرمایہ ہے، کہیں پہ دعوت کھلا سکتے ہیں، کہیں پہ اچھا ایک ریسیپشن دے سکتے ہیں. مشکل وقت پہ پھر یہی دن دیکھنا پڑیں گے. تو آج بی ایم پی کو دیکھنا پڑا، اور میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ اب بھی سیاسی جماعتوں کے پاس آپشن ہے، موقع ہے کہ وہ اپنے کمیٹڈ ورکرز کے ساتھ بے وفائی نہیں کریں گے. موقع ہے، نہ کریں. اگر آپ بطور پارٹی کمیٹڈ لوگوں کے ساتھ بے وفائی کرو گے تو سرمایہ دار آپ کے ساتھ بھی بے وفائی کرے گا. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.